بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین امت کے سردار ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرون خانہ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے، جب کہ دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل ان کو اپنے پاس بلایا، اور جب تشریف لائی تو آپ نے ان کے کان میں باتیں کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو عرض کرنے لگی کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ کو آ کر ملو گی، تو میں ہنسنے لگ گئی۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تماچا مارا، یعنی ابو جہل نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زوردار تھپڑ مارا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ تو ناظرین، یہ واقعہ آپ سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ناظرین، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی، اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی تھی۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائی اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، اوے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل جو کہ بہت
ہکا بکا رہ گیا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر آج اسے اتنا سنا دیا کہ اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنے ہی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی، اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑتی چلی آئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ نے آنسوں کو پونجھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے میرے پیارے بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان میں راستے میں سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دیا، پھر ابا جان میری گال پر اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا ہے، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں پر بھی کبھی غصہ نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بند کیا گیا لیکن آپ کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا، آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ ابو سفیان کے گھر جانا اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں گا، اور قسم خدا کی اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی کئی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی روتی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں بناتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچی، ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا نہیں تھا اور نہ ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہی چھوٹی سی بچی کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی اور آپ نے ننھی سی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے روتے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کی گال پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہی
ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہی ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے، اور جیسے ہی اس کے گھر پر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں، اور ان کی گود میں نبی کی بیٹی ہے فاطمہ رو رہی ہے۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل، تجھے شرم نہیں آئی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے۔ ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے، اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں، مانا کہ ہماری دشمنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتہ کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں، چل معافی مانگ اس سے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گود میں ہی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی، اس نے تیری گال پر تھپڑ مارا تھا، تو بھی اس کے گال پر تھپڑ مار، اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے، اور ابو جہل کو غصے سے کہتے ہیں، ذرا دیکھو اس بچی کی طرف، سیکھ کچھ اس بچی سے۔ یہ چاہتی تو دل بھر کر مجھے مار سکتی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ کر، اے ظالم، تیرا تھپڑ کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 تھپڑ ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتے ہیں، کیونکہ حضور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی ہی تو تھی۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کی ہنسی آ جاتی ہے، اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے۔ جیسے ہی دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتا ہے، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنسے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کی آنسو جاری ہو گئی، اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے آئی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا، اور پورا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سناتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھولی کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی بیٹی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لے آ۔ یا اللہ، ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اس کو موت نہ دینا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمن حضرت ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔